بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ 10 جولائی کو استنبول کی عدالت نے ہایا صوفیہ کو مسجد بنانے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ ہم آپ کو ہایا صوفیہ کی تاریخ بتاتے ہیں۔ 1453 میں قسطنطنیہ، جس کا موجودہ نام استنبول ہے، اس کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے فتح کیا۔ تو اس وقت ہایا صوفیہ بحیثیت ایک چرچ تھا۔ محمد سلطان فاتح نے اس کو مسجد میں بدل دیا۔ جب سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک ہایا صوفیہ ایک مسجد ہی کے طور پر رہا، مگر خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر کمال اتاترک، جو کہ نسلاً یہودی اور اندر سے بھی یہودی ہی تھا، بظاہر مسلمان کے بھیس میں تھا، اس نے ترکی میں اسلام پر پابندی لگا دی اور مدارس کو تباہ و برباد کیا، مسجدوں میں تالے لگا دیے، اذانیں دینا ایک جرم قرار دے دیا اور ہزاروں مسلمان کا اس نے قتل عام کرایا۔ اسی شخص نے ہایا صوفیہ کو بھی بحیثیت مسجد بند کر دیا اور ہایا صوفیہ کو میوزیم کی شکل دے دی گئی۔ اس طرح تقریباً 85 سال کے بعد 10 جولائی 2020 میں ہایا صوفیہ کی پرانی حیثیت عدالت نے بحال کر دی اور اس کو مسجد قرار دے دیا گیا۔ ہایا صوفیہ کو مسجد قرار دینے میں طیب اردگان کی انتھک کوششیں شامل تھیں۔ اس کے باوجود کہ تمام یورپین ممالک اور امریکنز کا طیب اردگان پر بے حد دباؤ تھا، مگر اس نے ان کے آگے جھکنا منظور نہ کیا۔ ہایا صوفیہ کا مسجد میں بدلنا مسلمانوں کے لیے اس سال کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے مسلمان ہر جگہ یہی سنتے آ رہے تھے کہ کہیں مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جا رہی تھی، کہیں ان کو توڑا جا رہا تھا، کہیں مسجدوں پہ پابندی لگائی جا رہی تھی، کہیں مسلمانوں کے اولیاء اکرام کے مزارات کو شہید کیا جا رہا تھا۔ مسلم امہ خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اس میں طیب اردگان کی انتھک محنتوں سے ہایا صوفیہ کو مسجد میں بدلنا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، جو کہ اسلامی دنیا کے لیے خاص طور پر ایک صبح کا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ ان لوگوں پر تماچا ہے جو باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، جیسے ہمارے وزیر اعظم، جو مسجد تو بڑی دور کی بات ہے ایک مندر بنانے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کو اتنی غیرت و شرم نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ملک اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس پر خاص کرم ہے، اس ملک میں ہمارے وزیر اعظم اور ان کا ساتھ دینے والے تمام سیکولر اور مسلمان دشمن وہ ایک مندر تو بنانے کے لیے بھاگ دوڑ بڑی کر رہے ہیں، پر ان کو یہ احساس ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ اندلس میں 3000 مساجد کو چرچ میں بدل دیا گیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ورثہ قرطبہ کی جامع مسجد کو بھی ایک چرچ میں بدل دیا گیا۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کبھی آواز نہ اٹھائی، اور اس ملک میں جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس میں مندر بنا رہے ہیں۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ تو اللہ کی ہی توفیق ہے کہ جسے عزت دے اور جسے ذلت دے۔ اللہ نے طیب اردگان کو عزت و وقار دی ہے، اور ان لوگوں کو جو اسلام کی آڑ میں کفر پھیلانے کی سازشیں کر رہے ہیں، انہیں اللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا، کیونکہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی عزت و ناموس کو بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و ناموس کو بھی بلند کرے گا۔
اور جس نے اللہ کے دین کی عزت و ناموس کو ڈبویا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت میں ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ اس خوشی کے موقع پر ہماری طرف سے پوری اسلامی دنیا کو بہت بہت مبارک ہو۔ اسی پر ہم اپنی ویڈیو اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔